بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 121۔ حالات اچھے نہیں نہ صحیح، بات کا انداز تو اچھا ہو۔ زندگی کی وہ گھڑی بڑی بے رحم ہوتی ہے جب کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آئے اور بے مراد لوٹ جائے۔ لوگوں کی جائز ضروریات پوری کرنا بڑی عبادت ہے۔ اس کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت پوری کر دوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اپنی اس مسجد میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں۔ زندگی میں کبھی آپ پر یہ مشکل گھڑی آئے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد نہ کر سکتے ہوں، اس کی حاجت پوری نہ کر سکتے ہوں، تو معافی مانگتے ہوئے نہایت نرم اور میٹھا لہجہ اختیار کیجیے، کیونکہ حالات اچھے نہیں نہ صحیح، بات کرنے کا انداز تو اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اللہ کے محترم و مکرم گھر کعبہ کا ذکر چل نکلا۔ عمرہ و احرام کی فضیلت کی بات آئی، حرم شریف کی زیارت کے لیے ان کے دل بے چین ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سفر کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ آنن فانن تیاریاں کی گئی۔ آپ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ مکہ کی پہاڑیاں دکھائی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی قصوہ اچانک بیٹھ گئی۔ آپ نے اسے اٹھا کر چلانے کی کوشش کی لیکن بے فائدہ۔ لوگ کہنے لگے قصوہ اڑ بیٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں، نہ اس کی عادت ہے، البتہ اسے ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے۔ مراد اس سے ابرہا کا ہاتھی مراد ہے جنہیں اللہ نے کعبہ کی طرف آنے سے روک دیا تھا۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ میرے سامنے کوئی ایسا عمل رکھیں گے جس سے ان کا مقصود اللہ کی محرمات یعنی محترم قرار دی ہوئی چیزوں کی تعظیم ہو تو میں ان سے ضرور اتفاق کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک قریبی جگہ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو آپ کے آنے کی خبر ملی تو ان کے بڑے بڑے افراد آپ کی طرف آئے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ آپ نے عمرے کیے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریش کے ایلچی بات چیت کے لیے آتے رہے اور ناکام لوٹتے رہے۔ آخر قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط پر صلح کا معاہدہ کر لیا کہ مسلمان مدینہ لوٹ جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں۔ اس کام کے انجام پانے کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان عام صلح کا لیٹر پیڈ لکھا گیا۔ سہیل بن عمرو نے شرط پیش کی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے واپس کر دیا جائے، لیکن مدینے کے مسلمانوں میں سے جو مرتد ہو کر مکہ آ جائے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جائے ہم اسے کافروں کو واپس کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس شرط پر بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک نوجوان ننگے پاؤں بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آیا اور آتے ہی پکارا اے اللہ کے رسول۔ سب نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سہیل بن عمرو کا لڑکا ابو جندل تھا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اسے اس کے باپ نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ اسلام لانے کی سزا میں اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ مسلمان حدیبیہ میں ہیں تو وہ کسی طرح جیل توڑ کر بھاگ نکلا اور بیڑیاں گھسیٹتا ہوا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھے گیا۔ مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ سہیل بن عمرو نے اسے دیکھا تو غصے میں آ گیا کہ یہ قید سے کیوں کر نکل بھاگا۔ اس نے چیخ کر کہا اے محمد، یہ رہا وہ پہلا شخص جس کے متعلق میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہوئے کہنے لگے معاہدے کی تحریر ابھی فیصلہ کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی۔ سہیل بن عمرو نے ڈھٹائی سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
درخواست کے لہجے میں کہا، اسے میری خاطر چھوڑ دیجیے۔ سہیل بن عمرو کا جواب نہ میں تھا، نہیں، میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، کیوں نہیں، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ سہیل بن عمرو ٹس سے مس نہ ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سہیل بن عمرو بجلی کی طرح ابو جندل کی طرف بڑھا اور اسے زنجیروں سے پکڑ کر باہر کو گھسیٹنے لگا۔ ابو جندل چیختا رہا، مسلمانوں کو پکارتا رہا، مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، لیکن مشرکین کو لوٹایا جاتا ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ مجھ پر کس قدر ظلم اٹھائے گئے؟ وہ مدد کے لیے پکارتا رہا اور اسی حالت میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مارے غم کے مسلمانوں کے کلیجے پگھلنے لگے۔ وہ ابو جندل کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ابو جندل رب العالمین سے ایمان و یقین کی بڑھوتری اور دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوا مکہ چلا گیا۔ مسلمان سخت غم و غصے کی حالت میں مدینہ لوٹ آئے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔